تلاوت کریں گے. میں اکیلا نہیں کروں گا، ہم سارے مل کر کریں گے. وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے پیارے بزرگ بھائی پاسٹر افضل صاحب کا. آج میں کل چوتھی پانچویں دفعہ مجھے موقع دیا گیا ہے. پہلی دفعہ میرے بھائی نصیر نے مجھے یہاں پر بلایا تھا، انٹروڈیوس کرایا تھا. سو میں اس محبت کے لیے نہایت شکر گزار ہوں کہ یہ مسیحی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ رہی ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ آج بجھے دل کے ساتھ آئے؟ کوئی پریشانی ہے ان کو؟ اوکے، ہوتی ہے نا، گھروں میں ہوتی ہے. کون آج بجھے دل کے ساتھ آیا؟ اوکے. کون درد کے ساتھ آیا؟ درد کس کو؟ کوئی پرابلم بدن کے اندر؟ اوکے. بیماری میں کون کون ہے؟ بیمار کون کون؟ ہلو، بیمار کون جی؟ آپ کو میں ایک برکت کی بات بتانے والا ہوں. آپ جہاں آئے ہیں کس کا گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں سب دکھ تکلیفیں دور ہوتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ بہنوں کی بات میں اکثر کرتا ہوں، میں نہ چاہتے ہوئے میں بڑی کوشش کرتا ہوں مسالہ نہ سناؤں، لیکن اندروں آ جاتی ہیں. وہ بہن ہے نا، بہنیں جو جن کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، کچھ 6 مہینے بعد گھر جاننا اپنے امی ابو کا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا درداں تکلیفاں دور ہو جاتی ہیں امی دے گھر جاندے نال. کیونکہ باپ سے ملاقات ہوتی ہے، ماں سے ملاقات ہوتی ہے، پیار ملتا ہے اور سارا کچھ. آپ سے میرے بھائیوں، آپ سے میری بہنوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. آج کا ٹاپک بڑا کمال اور یہ عالمگیر ٹاپک ہے، شفا اور رہائی. اس ایک آیت کے اندر یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. اور ان کو، ان کی، یہ بڑی خاص اس پوری آیت میں میرے لیے جو اٹریکٹیو بات ہے، ان کو، ان کی، یعنی کہ سب کچھ انہی کا ہے، ان کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ہلاکت جو ہے یہ ہماری ہی ہے، یہ ہمارے ہی کاموں کا نتیجہ ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ہلاکت اور بیماری دونوں کا علاج کیا رکھا ہے؟ ہلاکت اور بیماری دونوں کا علاج کیا ہے؟ اس کا کلام. بولے ہاللیلویا. اس کا کلام نازل ہوتا ہے، بیماری بھی دور ہو جاتی ہے اور ہلاکت بھی چلی جاتی ہے. بولے ہاللیلویا. یہ کلام کے اندر تاثیر ہے، یہ کلام کے اندر اس کی قدرت ہے، یہ کلام کے اندر ایک شفا کا ذریعہ ہے اور یہ خدا کا رحم ہے. یاد رکھیے، اس کلام کے اندر آپ کے اور میرے لیے برکات بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں اور اصلاح بھی ہے اور شفا بھی ہے. ہم سنتے نہیں ہیں، ہم سننے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں اس کلام کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں اندازہ نہیں. اور کلام کس کا؟ کلام کس کا؟ بھائیوں میرے ساتھ رہے ذرا. میں شاید کلام کم سناتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کچھ سکھا دوں. سناتا کام ہوں، کوشش ہوتی ہے تھوڑا بہت سکھا دیا جائے. تو سیکھیں گے تب جو بولیں گے. آمین. کتنے لوگوں کو بولنا آتا ہے؟ سب کو بولنا آتا ہے. یاد رکھیے ایک بات ہے، آپ کیا ہے؟ یسوع کی کیا ہے؟
کیا ہے جی؟ آپ کیا ہے جی؟ یسو کی بھائی جی تسی بھی دلہن نہیں دے. ہم یسو کی کیا ہے؟ کلیسیا یسو کی کیا ہے؟ دلہن. 18 سال ہو گئے میں آج تک لنگی دا نکاح نہیں دیکھتا. بولو نا نہیں ہوتا نکاح کی. خبر بولیے. آپ آج آزاد ہو کر جائیں گے, آج برکت لے کر جائیں گے. آپ کے جو اداس چہرے ہیں کلام کے نازل ہونے سے آپ کے چہرے کھل جائیں گے. دردیں یہی رہ جائیں گی, بیماریاں یہی رہ جائیں گی, کیونکہ آپ کیا لے کر جائیں گے؟ خدا کا کلام لے کر جائیں گے. تو بلند آواز سے کہے ہاللویا. میں اس کلام کی ایک حقیقت آپ کو بتاؤں. جب سے دنیا میں یہ کلام ہے, غیر قومیں, بڑے بڑے لوگ, اسکالرز آئے, آج سے نہیں ہزاروں سال سے آئے لوگ, اور اس کلام کو پڑھا اور اس کلام کی غلطیاں ڈھونڈی, اس کلام کے اندر نقص نکالے, اور چاہتے تھے کہ یہ کلام مٹ جائے, چاہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے وہ ختم ہو جائے, چاہتے تھے کہ اس کلام کی افادیت ختم ہو جائے. لیکن کیونکہ یہ کلام خدا کا کلام تھا, اس لیے کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام تھا, اس لیے جنہوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی, خدا نے ان کی ساری سختی کو مٹا دیا, ان کی ذہنیت کو بدل دیا, ان کی سوچوں کو بدل دیا. اور جنہوں نے کہا یہ کتاب بدل گئی ہے, یہ کلام بدل گیا ہے, خدا نے انہیں بدل کے رکھ دیا. خدا نے ان کی سوچوں کو, خیالوں کو بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کلام کے اندر تاثیر ہے. جس دوائی میں تاثیر نہیں نہ ہوتی وہ کبھی اثر نہیں کرتی. وہ پاوے بڑے ڈاکٹر کو لاؤ تو پاوے اثر اسی دوائی کا ہونا ہے جس کے اندر طاقت ہوگی کہ یہ بیماری کے جراثیم کو ختم کر دے. تو یسوع آپ کو کسی ایک بیماری کا نام لے کر نہیں کہہ رہا. یسوع کہہ رہا ہے میں تمہیں شفا دوں گا, لیکن کیا کر کے؟ اپنا کلام نازل کر کے. اس کلام کے اندر شفا کی تاثیر ہے. لینے والے آج لے کر جائیں گے, لینے والے آج بحال ہو کر جائیں گے, کیونکہ خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. میں 2 مہینے پہلے مصر میں تھا, اور وہاں پر مجھے دوسری دفعہ کوہ سینا پر جانے کا موقع ملا. کوہ سینا جہاں پر خدا نے 10 حکم دیے, مجھے خدا نے وہاں پر جانے کا موقع دیا. اور میں وہاں پر جب پہنچا تو ایک احساس تھا. مجھے کہا گیا کہ پاسٹر صاحب آپ نے انجیل سنانی ہے. میں نے وہاں پر جب انجیل سنانے کی کوشش کی تو ایک جگہ پر آ کر میرا ہاتھ رک گیا, میری زبان خاموش ہو گئی, اور اس کے بعد پاک روح کی معموری نے کچھ اور ہی برکت کے الفاظ نکالے. اور وہ جگہ یہ تھی کہ میں نے اس گروپ کو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا اترتا تھا اور یہ پہاڑ ہل جاتا تھا, لیکن جب یہ بولتا تھا خدا تو بجلیاں اور گرجے ظاہر ہوتی تھی, کیونکہ خدا بولتا تھا. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر قدرت ہے, خدا کے منہ کے الفاظ کے اندر قدرت ہے. اگر وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے, پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے, چٹانوں کو لرزا دیتی ہے, تو آج وہی کلام آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو بھی آپ کے بدنوں سے دور کر دے گا, آپ کے بدنوں کو شفا اور بحالی میں لے آئے گا. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر تاثیر ہے, خدا کے کلام کے اندر برکت ہے. اگر آپ غور کریں, ابلیس ہماری زندگیوں میں ایک خاص قسم کا اپنا روگ رکھتا ہے. ہم اس سے ایسے ڈرتے ہیں, ہم اس سے پریشان رہتے ہیں, اور اکثر اوقات میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے فلاں اے کر دیتا تو وہ مر گیا. کیا کبھی اس بات کو آپ نے سوچا ہے کہ زندگی دینے والے نے زندگی دینا اور واپس لے کر جانا اپنے اختیار میں رکھا ہے؟
دوسرا سوال نکالیے 14 اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ جلا وطن نکالا ہوا نہ رہے. اس کا مطلب ہے بھیجتا بھی وہی ہے اور واپس بھی. تو پھر ابلیس کو ہم کیوں اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں؟ اس سے ڈرنا چھوڑیے. آپ جتنا ڈریں گے وہ آپ پہ حاوی ہوتا جائے گا. آپ جتنا ڈریں گے وہ آپ کو پریشرائز کرتا جائے گا. پطرس رسول کے خط میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی گرجنے والا لکھا ہے ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑے. غور کیجئے یہ بڑی بابرکت آیت ہے. میں تو جب پڑھتا ہوں مجھے یسوع پر فخر ہوتا ہے. میں یہ آیت جب پڑھتا ہوں میرے اندر ایک ولولہ آ جاتا ہے کہ ابلیس کیا کر رہا ہے؟ گرجنے والے شیر ببر کی گرجنے والے شیر ببر کی بولے کی طرح. اس کا مطلب ہے وہ شیر نہیں ہے, وہ تو شیر ببر کی طرح دھاڑ رہا ہے, صرف اسے کاپی کر رہا ہے. اور اس کا دھاڑنا ڈرانے کے لیے ہے, اس کا دھاڑ یہ ہے, لیکن وہ اصل شیر ببر کی دھاڑ سے دھاڑتا ہے. تمام ہوا اور ابلیس کا سارا نیٹ ورک ٹوٹ جاتا ہے. وہ دھاڑتا ہے اور ابلیس کا سارا کام تمام ہو جاتا ہے. ابلیس کی ساری بادشاہی ختم ہو جاتی ہے. میرے اور آپ کے فائدے کے لیے دھاڑتا بولے. یہ برکت کی بات اپنے ساتھ لپیٹ کر لے جائیے. کبھی اس سے اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دیجئے کہ آپ ابلیس کا روب اپنے اوپر باندھے بیٹھے ہیں. اس کی باتیں جھوٹی, کلام کہتا ہے وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. کیسی مزے کی بات. کس کی بات پر یقین کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے. ہر شخص کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں کبھی بدروحوں سے بات نہیں کرتا. ہر شخص کا اپنا ہے. میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں کبھی نہیں کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جڑا ہے ہی ابلیس دا وہ سچ بول سکتا. کیا وہ بولے گا سچ؟ کبھی بھی نہیں بولے گا. وہ کی کہتا ہے میں چل رہا ہوں اچھا تو روپیہ جا کے نہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پروین نے بھیجا سی, نسرین نے بھیجا سی, رانی نے بھیجا. وہ پورے فیملی چ کوئی نہیں ہوتی پروین. چلو میں تے چلی ہاں تے ہن پیچھے اور میں خاندانوں کو لڑتے ہوئے خاندانوں کو برباد. ابلیس کی باتوں پر مت اتنا کنسنٹریٹ کریں. ابلیس جو ہے جھوٹا وہ آپ کی کیسے فیور کر سکتا ہے؟ آپ کی فیور کون کرے گا؟ یہ کلام جو آپ کو کہتا ہے یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے, جو آپ کو کہتا ہے یہ کلام نازل ہوگا تو آپ شفا پا جائیں گے. اس کی باتوں کو ریکمینڈ کریں اپنی زندگی میں, دوسروں کی زندگیوں میں. مت ابلیس کی باتوں کو اپنی زندگی میں درجہ دیں. بھائی تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا تو میرے لیے بولنا اور آسان ہو جائے گا. تھوڑا سا ایزی کر. خدا نے ہلیلویا خدا نے ابتدا میں کیا کیا اور ابلیس نے ابتدا میں کیا کیا؟ کیا کیا بھائیو ذرا بہت بولے, ہنس کے بولے, کوئی ایسی بات نہیں. ابلیس نے کی شروع کی تھا کچھ کی تھا. خدا نے ابتدا میں زمین اور بنایا کیونکہ وہ بنانے والا ہے, کیونکہ وہ کریٹر ہے, کیونکہ وہ تخلیق کرنے والا ہے. اور خدا نے کہا اور وہ چیزیں بنتی چلی گئی. خدا بولتا گیا اور چیزیں بنتی چلی گئی. یہ ہے خدا. خدا آج بھی بولتا ہے اور چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. آج بھی خدا بولتا ہے
تو تخلیق ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیمار شفا پاتے ہیں، اور وہ جو اس سے دور ہوتے ہیں اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یار جنہیں بھائی ٹھنڈ لگی نہیں، ذرا ہاتھ چھڑو، ہاتھ چھڑو، ہاتھ کھول کے بیٹھے، اور ایک تالی ہم مل کر یسوع کے جلال کے لیے زور زور۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ نے کلام میرے اندر سے نکلوانا ہے، میرے پاس کوئی کلام نہیں ہے، لکھے ابھی بہت کچھ ہے یہاں پر بھی، آپ نے اپنے لیے نکلوانا ہے۔ آپ بولیں گے اندر سے کلام نکلے گا، آپ نہیں بولیں گے میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا، اور میں ٹھنڈا ہو گیا تو پھر بلب دے گولے نکلیں گے، تو تسی بھی ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ تو کیا چاہتے ہیں کہ آج دی کنونشن ٹھنڈ سے لنگ جائے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کلام نازل ہو؟ تو پھر بولیے اور جواب دیجئے، کیونکہ خدا آج آپ سے پیار کی باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ آج آپ کو نئی نئی باتیں سکھانا چاہتا ہے، اور خدا بولتا گیا اور چیزیں بنتی گئی، خدا بولتا گیا اور چیزیں بنتی گئی۔ اور بنی کو بگاڑا کس نے؟ ابلیس نے۔ اس کا مطلب ابلیس بگاڑتا ہے، ابلیس بناتا نہیں ہے۔ جس سے بنتا کچھ نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کلام کو آنے دیجئے، کلام کو اپنی زندگی میں بڑھنے دیجئے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ ذرا دیکھیے گا، رومیو 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ شاباش۔ قرآن کے کلام میں لکھا ہے، آدھا میں بولوں گا آدھا آپ کو آتی ہے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور کہاں سے سننا؟ سیدھے کلام سے۔ یہ آپ کو ایک نیچرل سا سوال پوچھتا ہوں، خدا نے ہمیں 2 کان اور 1 زبان کیوں دی؟ ہاں جی، کم بولے اور پر ہم تو زیادہ بولتے ہیں اور کم سنتے ہیں۔ یہ 2 کان ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ خدا نے ہم سب کو 2 کان دیے ہیں، تے ساڈیاں کئی بھੈਣਾں خدا نے بڑی برکت دے، انہوں نے 3-4 اور نال۔ پر مزے دی گل دا دسا، وہ کروا کے بھی سن دیا کسی نے ایک نہیں سن دی۔ سنا کرے بھائیو، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننے سے آپ کے اندر خدا کی قدرت پیدا ہوتی ہے، سننے میں معقوف الفطرت کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اور میں نہیں سنتے، دنیا کے اندر جتنی خدا کی تخلیقات ہے وہ خدا کی آواز سن لیتی ہے۔ ایلیا کو کھانا کون پہنچاتا تھا؟ ہاں جی، کون پہنچاتا تھا؟ کون جی؟ کوے۔ کہاں؟ کیا کوا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اس کی فطرت کیا ہے؟ چھیننا۔ کیوں جی؟ کوا کیا کرتا ہے؟ چھینتا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کے کلام کی تاثیر دیکھیے، خدا کے کلام کا اثر دیکھیے۔ خدا نے کبوں کو حکم کیا اور کبے تابعداری کے ساتھ ایلیا کو خوراک پہنچانے لگے۔ میں اور آپ اس کا کلام نہیں سن رہے، اس کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ کوا اس کی باتوں کو سن کر خدا کا حکم مانتے ہوئے اس کے خادم کا پیٹ بھرنے کا انتظام کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح پطرس کی کشتی میں بیٹھے تو اس سے پہلے پطرس کی کیا حالت تھی؟ پطرس نے کہا ساری رات جال ڈالا ہے، کیا ہوا ہے؟ ایک مچھلی نہیں پڑی۔ یسوع نے کہا چل تھوڑا گہرے میں لے جائے اور اب یہاں پر جال ڈال۔ میں اپنی روح میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں، یسوع
جب پترس سے باتیں کر رہا تھا، اور پترس ایک ماہر مچھیرا تھا، اسے پتا تھا کس جگہ پر پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور کہاں نہیں ہوتی. بچپن سے وہ یہ کام کر رہا تھا، ہے نا؟ ایسے تھا، ٹرینڈ تھا. تو کیا ہوا؟ ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں آئی. یسوع نے کہا چلو کشتی میں بیٹھو. اور یسوع نے جب یہ کہا کہ اس جگہ پر جال ڈالو، تو پترس جو انسان تھا میرے اور آپ کے جیسا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. لیکن اس پانی کی مچھلیوں نے سنا اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر پترس کے جال کے اندر آ گئے. میں نے اور آپ نے نہیں سنا، لیکن مچھلیوں نے کلام سنا اور وہ وہاں پر آ گئی. جی میں اپنے روح سے کہتا ہوں، لکھا گئی نہیں ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی اے لکھیا کتھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ خدا کا حکم مانتی ہے. اور خدا کا حکم کیا ہے؟ خدا کا کلام. خدا کا حکم کیا ہے؟ خدا کا. اور جو کلام سنتا ہے اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. وہ عام شخص نہیں ہوتا، وہ یسوع کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے کلام کے اندر تاثیر ہے اور شفا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اس کے کلام کے اندر زندگی ہے. وہ موت کو زندگی میں بدلنے کی قدرت ہے. بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے، یونا کی جھیل 11واں باب. آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایک ایسی فیملی نظر آئے گی جو یسوع مسیح کی بڑی عزیز فیملی ہے. 3 لوگوں پر مشتمل ہے وہ فیملی. 2 بہنیں اور ایک بھائی. بہنوں کا نام ہے مریم اور مرتا، اور بھائی کا نام ہے لازر. لازر کی ڈیتھ ہو گئی. بلایا گیا یسوع کو. یسوع کا بڑا عزیز دوست تھا. 4 دن بعد یسوع واپس آیا. یسوع نے کہا کیا؟ بہنوں نے کہا اگر تو ہوتا تو ہمارا بھائی. یسوع نے کہا مجھے لے کر چلو. یسوع نے اس قبر کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ کلام جاری کیا. غور سے بات سنیے گا. یسوع نے قبر کے باہر کھڑے ہو کر کلام جاری کیا، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے. اس نے کلام جاری کیا اور یسوع نے بڑی آواز کے ساتھ کہا. 43ویں آیت پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں پر مل جائے گا. یسوع نے بڑی آواز سے، بلند آواز سے کہا لازر باہر نکل آ. اور کلام اس بات کا گواہ ہے کہ مردہ جس کے پاؤں بھی بندھے تھے، جس کا ہاتھ بھی بندھے ہوتے اور منہ کپڑے سے لپٹا تھا، وہ قبر سے باہر آ گیا. ایک سوال ہے، اب کلام اب پڑھیے گا ذرا اس ساری بات کو جا کر. لکھا ہے پیر بھی بندھے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، منہ کپڑے سے لپٹا ہے. باہر کیوں آیا؟ ہاں اڑ کر ہاں ایک پھر بچتا ہے. اڑ کر آیا تھا، چل کر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے تو پاؤں بندھے تھے. ہاں جی سنیے 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 سنیے، برکت کی بات کو لے لیجئے. دیکھیے جب کلام نے مردہ کو چھوا تو مردہ کے اندر زندگی آ گئی، اور جب مردہ کے اندر زندگی آ گئی تو مردہ کھڑا نہ رہ سکا بلکہ جھپ لگاتا ہوا باہر آ گیا، کیونکہ اس کے اندر زندگی آ گئی تھی، کیونکہ اس کے اندر کلام نے کام کیا تھا، کیونکہ اس کے بدن کے اندر اب مردہ حالت نہیں بلکہ زندگی کی حالت تھی. کوئی چیز نہیں کہ ہاللویا. کلام جب چھوتا ہے تو مردہ جمپ لگانا شروع کر دیتا ہے. جب باہر آیا تو یسوع نے کیا کہا؟ اسے کھولو اور جانے دو. اسے کھولو اور میں بھائیوں سے خاص بات کروں گا. اکثر ہم اپنے جنازوں میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہے نا؟ سارے آخری ڈائلوگ ہوتا ہے اے بند نہیں کھولے ہلے تک، اے بند کھول دو. یہی ہوتا ہے نا؟ کیوں کھول دیں؟ مثال کے طور پہ کیوں کھول دیں؟
بائبل کے اندر یہ جو لازر دفنایا گیا ہے اندے تے پیر بھی بچے نے اندے ہاتھ بھی بچے نے کیونکہ بھائی بدن نے کوئی حساب نہیں دینا جیڑا حساب دینا روح نے اتنے دینا جا کے تو بندہ دی انی فکر نہ کریا کرو جی فکر کرنی ہے تو زندہ رہتے ہوئے اس زندگی دے کلام دی فکر کریا کرو کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ آپ کی مردہ حالت کو زندگی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسے اپنی زندگی میں کام کرنے دیا کریں کیونکہ اگر ابلیس کے ہتھے چڑھے تو ابلیس کبھی شفا نہیں دیتا اور اگر وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا بھی ہے تو صرف اس بات کے لیے کہ وہ آپ کے ایمان کو باندھنا چاہتا ہے وہ آپ کو باندھ کر مارے گا بچے بندے نو مارنا بڑا سوکھا ہوتا ہے بچے بندے نو مارنا بڑا سوکھا ہوتا ہے کھلا شخص مقابلہ کر سکتا ہے ہم بندے ہوئے ہیں رسموں میں ہم بندے ہوئے بیماریوں میں ہم بندے ہوئے ہیں اپنے ڈینومینیشنل اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے لیکن آج اس کا کلام ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں سچائی کیا ہے سچائی کیا ہے خدا کا کلام یہ کس میں سے نکلتا ہے سنیے برکت کی بات ہے میں آج ایک ایسے شخص کو آپ سے متعارف کرانا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں سچائی ہوں جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچائی ہوں اس شخص نے آج سے 2000 سال پہلے کہا راہ حق اور زندگی یہ حق کیا ہے یہ حق کیا ہے سن لیجئے میرے بھائیوں سن لیجئے میری بہنوں حق ہے سچائی اور یسوع کا دوسرا نام ہے سچائی اور جو یسوع کو پہچان لیتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے وہ بندتا نہیں ہے بلکہ وہ آزاد ہو کر اس کے لیے ہمیشہ کی تعریف کرنے والا بن جاتا ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے وہ آپ کو سچائی کے ساتھ سکھاتا ہے وہ آپ کو بحال کرتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات آپ کے لیے برکت ہے لیجئے اپنے خدا کے کلام کو رائگاں مت کیجیے مت اپنے آپ کو دنیا کے سامنے گرائیے لوگ بڑے انسپائر ہوتے ہیں غیر قوموں سے وہ جی اتھے ہے بڑا لیکن میں کہتا ہوں بھائی صرف ایک بات بتا دے کیا تیرے یسوع جیسا دعویٰ کسی نے کیا کہ میں حق ہوں میں سچائی ہوں اگر کسی نے کیا ہے تو جا چلا جا کیونکہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا زمین پر رہتے ہوئے ایک ہی شخص دنیا میں آیا جو کامل خدا اور کامل انسان تھا اور اس کا نام یسوع تھا وہی ہمارے درمیان رہا اور اس نے اپنا کلام ہمارے لیے چھوڑا اس نے اپنی برکت ہمارے لیے چھوڑی اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گا آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیں اس حوالے کا تعلق جو ہے وہ آپ کے چرچ کے نام سے بھی ہے ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے 5 برآمدے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ وہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خدا ان کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا یہ آگے چل کر بڑی خوبصورت باتیں ہیں پڑھیے گا ضرور جا کر جگہ کا نام کیا ہے بیت حسدہ
اور آپ کے چرچ کا نام کیا ہے؟ بیت حسدہ۔ یہاں سے شفا جاری ہوتی ہے، شفا جاری ہوتی ہے۔ اس وقت بھی بیت حسدہ سے شفا جاری ہوتی تھی، آج بھی بیت حسدہ سے شفا جاری ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح ایک دن وہاں پر آ گیا، ایک دن یسوع وہاں پر آیا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ 38 سال سے وہاں پڑا ہوا تھا۔ کوئی نہیں تھا جو اسے پانی میں اتارے جب پانی ہلے، کوئی نہیں، کوئی شخص نہیں۔ یسوع نے اسے کہا کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں تسی بیمار جے تانوں کو پوچھے بھائی تو شفا لینی ہے، تہاڈا کی جواب ہوئے گا؟ ہے نہیں؟ ساری شفا بھڑا لینی ہے، بھائی نہیں لینا چاہتے؟ کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے تھا جواب اس کا؟ اور بھی تے انجی کر چھڈو ہے۔ میں منو کو پوچھے بیمار ہوا کہ نہیں شفا چاہیے، میں کہا ہاں جی چاہیے، میں 4-5 جاری کر رہا ہوں۔ لیکن اس بندے کے اندر ایمان کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اسے کوئی ایمان کی بات بتانے والا نہیں ہے۔ اس کے کانوں نے 38 سال سے نہ سنی ہے، اس کے کانوں نے 38 سال سے نا امیدی ہی سنی ہے۔ وہ بھی ہل رہا ہوتا ہے اور کوئی اور پانی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے۔ وہ نا امیدی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور یسوع کا جواب ہمیں دینے کی بجائے یسوع کو آرگو کر رہا ہے، کہتا ہے یسوع میرے پاس کوئی نہیں ہے جو مجھے وہاں پر۔ یسوع نے کہا بھائی تو جس حوض میں جانے کے لیے تیار ہے اور جا نہیں پا رہا، اس حوض کو ہلانے والا آج تیرے سامنے کھڑا ہے، کیونکہ وہ بذات خود آج تجھے شفا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یسوع نے اسے کہا، یسوع جب بولتا ہے، یسوع کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں کیا ہے؟ کلام ہے۔ قبول کیا کرے، کلام کو قبول کیا، کلام اگر سخت بھی ہو تو قبول کیا کرے۔ یسوع نے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھا اور 38 سال سے وہ چارپائی پر تھا۔ آپ برکت سے بھرنے والے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس آپ کو چھونے والا ہے۔ جس چارپائی پر وہ 38 سال سے لیٹا ہوا تھا، جس چارپائی نے اسے 38 سال سے اٹھایا ہوا تھا، آج یسوع کا کلام سننے اور قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس نے اس چارپائی کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، کیونکہ 38 سال سے اس نے اسے اٹھا رکھا تھا، لیکن کلام نے اس کے بدن کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی کہ اس نے اس چارپائی کو اٹھا لیا۔ کوئی بلند آواز سے کہہ ہاللیلویا۔ آپ کے بوجھ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کی فکریں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، آپ کے دکھ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، آج یسوع آپ کے لیے بحالی کی کرن بن کر آیا ہے۔ اس کے کلام کو قبول کیجئے، اس کی قدرت کو قبول کیجئے، اس کے زور کو قبول کیجئے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیجئے۔ وہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ جیسے آئے ہیں ویسا آپ کو لوٹانا نہیں چاہتا۔ استثنا 28واں باب میرا فیورٹ، پرانے عہد نامہ میں اگر کوئی باب مجھے چھوتا ہے ہر وقت ہر گھڑی، وہ استثنا 28واں باب ہے۔ آئیے ذرا جلدی سے میرے ساتھ اس حوالہ کو دیکھیے۔ یہ حوالہ جن گھروں میں پڑھے لکھے بچے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ماں باپ، میں ریکمینڈ کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں سے کہیے، اگر بچے نہیں پڑھے لکھے، گوانڈیوں کو کسی سے کہیں کہ استثنا 28واں باب آپ کو پڑھ کے سنا، اس کی پہلی آیت سنیے۔
اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاف پہچانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خدا تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ جو حکم میں آج کے دن تجھے دیتا ہوں انہیں مان لے تو میں تجھے کیا کروں گا؟ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ۔ یہ بات آپ کو سمجھ لگ جائے، خدا کرے کلام ہے، کلام ہے، یہ وہی کلام ہے جو لازر کی مردہ بدن کو چھوتا ہے اور لازر اٹھ کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ وہی کلام ہے جو نازل ہوتا ہے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ یہ وہی کلام ہے جو آج میرے اور آپ کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے تھا، آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر تو اس کلام کو، ان حکموں کو مانے تو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز ہوگا۔ کیوں مارے پھر رہے ہیں؟ کیونکہ حکم نہیں مانتے، حکم نہیں مانتے۔ 2 سے 3 باتیں صرف اس میں سے ذکر کروں گا، پڑھیے گا۔ پہلی آیت سے 15ویں آیت تک برکتیں ہی برکتیں۔ تو شہر میں بھی مبارک ہوگا، تو کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیرا ٹوکرا تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، تیری اولاد مبارک ہوگی۔ اور ایک بات مجھے چھوتی ہے، کلام کہتا ہے تیرے دشمن 7 راستوں سے، تیرے دشمن ایک ہی راستے سے تجھ پر حملہ کریں گے۔ ہیلو، کیا کہتا ہے کلام؟ اگر تو حکم مانے، اگر تو حکم مانے، یہ بات ذرا دل میں لیجئے گا، اگر تو حکم مانے تو تیرے دشمن، تجھ سے کینہ رکھنے والے، تجھ سے جالس کرنے والے، تیرے خلاف لوگ، تیری عزت سے خوف کھانے والے، تیری ترقی سے چلنے والے ایک ہی راستے سے آئیں گے، ایک ہی راستے سے جلوس بنا کر تیرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن اگر تو خدا کے حکموں کو مانتا ہے، اگر خدا کا برکت والا کلام تیرے اندر ہے، وہ آئیں گے تو ایک ہی راستے سے، لیکن 7 راستوں سے ہو کر دوڑیں گے، کیونکہ تو کس کا کلام مانتا ہے؟ خدا کا کلام مانتا ہے۔ کیونکہ تو کس کے حکم مانتا ہے؟ تو خدا کے حکم مانتا ہے۔ اور یہ بات آج میرے بھائی اپنے ساتھ لے کر جا۔ تیری ناکامی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، تیری ناکامی تیری اپنی وجہ سے ہے۔ اے میرے پیارے خاندان، اے میری بیٹیوں، تمہاری بدحالی کے ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، آپ خود ہیں، کیونکہ آپ نے حکم نہیں مانا۔ اور اگر میری ایسی حالت ہے تو میں نے حکم نہیں مانا، میں نے حکم نہیں مانا، تب مجھ پر لوگوں نے چڑھائی کی۔ لیکن اگر آج یہ برکت کی بات ہے، اگر آپ حکم مانتے ہیں، اگر اس کے کلام کو مانتے ہیں، وہی کلام جو نازل کر کے وہ رہائی دیتا ہے، وہی کلام جو نازل کر کے جو وہ شفا دیتا ہے، وہی کلام آج آپ کے گھرانے اور آپ کے بزنس کی بحالی کا وسیلہ بنے گا۔ وہ آئیں گے ایک ہی راستے سے، جھنڈ بنا کر آئیں گے، ایک ہی راستے سے جلوس نکالتے ہوئے آئیں گے، لیکن جب تیرے دروازہ پر پہنچیں گے، جب تیرے گھر میں پہنچیں گے، جب تیری دکان پر پہنچیں گے، جب تیرے کارخانے پر پہنچیں گے، آگے خدا کے فرشتے تیری نگہبانی کے لیے ہوں گے، اور وہ 7 راستوں سے ہو کر بھاگیں گے، کیونکہ انہیں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ تو اس کے حکموں کو ماننے والا ہے، اس کے کلام کو ماننے والا ہے۔ آگے کلام کہتا ہے خدا نے تجھے سر بننے کے لیے مقرر کیا ہے، تو دم نہیں ہوگا، تو سر ہوگا، تجھے ہیڈشپ ملے گی۔ ہم کیوں پیچھے پیچھے جاتے ہیں؟ میں اکثر بڑا پریشان ہوتا ہوں، نوکریاں نکلدیاں نے، اسی گھروں ہی نہیں جاتے، اور جی سال نو کنے دینی ہے،
اچھاؤ تو صحیح بھائی، گھر میں تم بن کے بیٹھ گئے ہو. اگر تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اگر خدا کے حکم تیری زندگی میں پورے ہوتے ہیں، اگر اس کا کلام تو یقین کے ساتھ اپنے زندگی میں، اپنے گھر میں اپلائی کرتا ہے، تو جا اور جا کر وہ کام کر جو تجھے پسند ہے. خدا اس میں برکت ڈالے گا. خدا تیرے خطوں کو بڑھائے گا. وہ تجھے دم نہیں بنانا چاہتا، وہ تجھے سار بنانا چاہتا ہے. اور جنہیں اس بات کی سمجھ لگ گئی وہ آگے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرنٹ لائن پر ہیں. آج اپنے دل سے نکالیے، سب سے پہلے خدا کے کلام کو قبول کیجیے. سب سے پہلے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے. اور آخری بات اس حوالہ میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کلام کہتا ہے تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر قرض خود نہیں لے گا. کیا شرط ہے؟ شرط کیا ہے؟ تو بہت سی قوموں کو دے گا، خود نہیں لے گا. شرط کیا ہے؟ ہلو، شرط کیا ہے؟ کلام پر عمل کرے گا. جو آج کے دن میں تجھے حکم دیتا ہوں ان پر عمل کر، انہیں قبول کر، کلام کو اپنی زندگی میں آنے دے. کاش یہ بھید ہمارے ساتھ جائے. آیت تو چھوٹی سی ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. آپ کو شفا ملنے والی ہے. آج آپ کو خدا بحال کرنا چاہتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے چھڑاتا ہے. آج آپ کی ہلاکت آپ کی زندگی میں سے نکل جائے گی. کب؟ اگر آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. کلام تو نازل ہو رہا ہے، آپ کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور. وہ ایک شخص تھا، وہ پہاڑی علاقے میں جا رہا تھا. اسے ایک آواز آئی، رک، آگے نہ جائے نہیں تو مر جائے گا. وہ وہیں بھی رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ بعد آگے اوپر سے چٹان ٹوٹتی ہے، گرتی ہے، وہ بچ جاتا ہے. کہتا جی بڑا شکر کرتا ہے. پھر اگلے دن وہ ایک سڑک پار کرنے لگا، وہاں پہ بھی ایک آواز آتی ہے، رک، مر جائے گا. وہیں پہ رک جاتا. اس کے سامنے تو گاڑیاں ٹکراتی ہیں، بچ جاتے ہیں. وہاں پر وہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے، مجھے بتا، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں تجھے بچانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہوں تو بچائی جاننا تھے، جنہوں میرا بیاہ ہونے والا سی ادو کتنے سے، ادو کیوں نہیں بچایا؟ انہوں نے کہا میں ادو بھی تینوں بڑی آوازاں دیتیاں سن، تیرا ڈی جے بہت اچھا ہے. ہم اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں لیکن خدا کی تنبیہ کی باتیں یاد نہیں رکھتے. آئیے اپنی اس ہٹ درمی کو چھوڑیں، اپنی اس بے وقوفی کو چھوڑیں. اس کے کلام کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس کے کلام کے بغیر ہم شفا نہیں پا سکتے. ہم کئی دفعہ کلام سنتے سنتے، برکتیں لیتے لیتے ایک دم سے ٹریک چینج کرتے ہیں اور غیر معبودوں کی طرف چل نکلتے ہیں. وہاں سے اور زیادہ نقصان لے کر آتے ہیں. وہ کلام نے لکھا نا، وہ جب ایک بدلو نکلتی ہے تو کیا کرتی ہے بھائی؟ جاتی ہے. جب وہ رام نہیں پاتی تو واپس آتی، کہتی ہے اپنا گھر دیکھو ذرا کیسا ہے. وہاں پر تو زبردست ڈرامے فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. کہتی اوکے، جاتی ہے اور اپنے ساتھ کتنے لاتی ہے؟ 7 اور لاتی ہے، 8 ہو کر آ جاتے ہیں. ہم شفا پا کر ایک بھی نہیں لے آتے بلکہ آپ بھی آنا بند کر دیتے. ہمیں کتنی لانی چاہیے؟ وہ بدرو لے آ کے 7 لے آتی ہے، سانو کتنے لانی چاہیے؟ سانو 8 تو لینے چاہیے. بھائی بات کو غور سے سنیں. کیوں ہم مکر جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں اس کے کلام کو جھٹلاتے ہیں؟ کیوں اس کی سچائیوں کو اپنی زندگی سے دور کر کے ہم غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں آج وہ تیرے بیٹے کو شفا دے سکتا ہے اور کل تیری بیٹی کے لیے اس کے ہاتھ کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ یہ تیری سوچ ہے.
وہ جتنا تیرے بیٹے کی دفعہ تجھے پیار کرتا تھا اتنا ہی تیری بیٹی کی دفعہ میں پیار کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. اور اس کے سامنے کوئی بیماری نہیں ہے. آپ کی بیماریاں انتہائی خطرناک ہیں ڈاکٹر کہتا ہے. لیکن آج آپ کی بیماریوں کا علاج خدا کا کلام آپ کی زندگی میں موجود ہے. یسوع خود آپ کے لیے کام کرنے کے لیے موجود ہے. میں ایک نعرہ لگا کر اس کلام کو بند کر رہا ہوں. ہماری بیماریاں بڑی آج تکلیف دہ ہو گئی ہیں. بیماریوں کا نام ذرا لیں گے, 2 3 کوئی اوکھیاں بیماریاں. ہاں جی, کینسر, اوکے, شوگر, ہیپاٹائٹس, اور بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیک. یہ کیا ہے؟ یہ جب 28واں باب پڑھیں گے نا آپ کو وہاں پر بڑی اچھی باتیں مل جائیں گی. کلام کہتا ہے اگر تو نہ مانے, 15ویں آیت کے بعد لکھا ہے اگر تو ان حکموں کو نہ مانے تو لعنتیں تجھ پر آئیں گی. آئیے میں آپ کو بیماریوں کا سورس بتاتا چلا جاؤں. 28واں باب اور اس کی 59ویں آیت دیکھیے. تو خداوند تجھ پر عجیب آفتے نازل, کب؟ جب تو نہیں مانے گا, عجیب آفتے نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیرپا آفتے اور سخت اور دیرپا بیماریاں کر دے گا, اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے, اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہے خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے. پرانیاں بیماریاں پلس نویاں بیماریاں آج لگ رہی ہیں تو کلام تو کہتا ہے جب تک تیرا ناس ہو جائے گا چھٹکارا کوئی نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج لاہور سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہی خوشی کی خبر لے کر آیا ہوں. اسی شیر ببر کی جو صلیب پر دھاڑا اور پوری دنیا کو نجات کا پیغام سنا دیا, اسی کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیماری کینسر ہے, شوگر ہے, آپ کی بیماری کا نام ہیپاٹائٹس ہے یا بلڈ پریشر ہے, آپ کی بیماری کا نام کچھ بھی کیوں نہ ہو, شفا کا نام یسوع ہے. شفا کا نام یسوع ہے اور یسوع ہی سچائی ہے, اور سچائی جب نازل ہوگی تو آپ کو رہا کرے گی, آپ کو بحال کرے گی, اور کلام ہی آپ کی زندگی کے اندر آئے گا, کلمہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی. آپ کے ہر بندن کو کھولنے کی طاقت اس کلام کے اندر ہے. آئیے انا نورانی وہاں سکتا, آئیے ہم اس کے پاس آئیں جو ہمیں راہ دکھا سکتا ہے. آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی